السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، ہم لوگ تاریخ ابن کثیر سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. کل ہم نے کافی ساری چیزیں پڑھی تھی، جس میں کچھ جنگی مہمات کے بارے میں پڑھا تھا کہ جیسے فوج جاتی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور پھر فتح نصیب ہوتی تھی. ایسے ہم نے کافی سارے واقعات پڑھے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جیسے کوئی گورنرز کہیں پر ہوتے تھے تو ان کو معزول کر دیا جاتا تھا، یعنی کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا تھا کیونکہ ان کا ٹائم پیریڈ پورا ہو جاتا تھا، اور پھر جو ہے دوسرے گورنرز کو جو ہے ان کی جگہ پہ یعنی کہ پوزیشن دی جاتی تھی. تو اور مال کی کافی زیادہ ریل پیل تھی. یہ بہت ساری چیزیں ہم نے کل فائنڈ آؤٹ کی تھی. پھر ہم لوگ اس والے پیراگراف پہ تھے جو لاسٹ کافی لمبا سا پیراگراف ہے، تو اس کے بیچ میں ہی تھے، تو میں اس کو اسٹارٹنگ سے ریڈ کرنا شروع کر دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمانوں کے ساتھ جیر اور بربر کا مارکا. اگر کچھ غلط پڑھوں تو پلیز مجھے بتا دیا کریں. یا یہاں سے پڑھنا تھا کدھر سے پڑھنا تھا؟ میں کچھ غلط آ گئی مجھے لگ رہا ہے. غزوہ افریقہ ہم نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے. اچھا، غزوہ اندلس ہاں میرے خیال سے یہاں سے پڑھنا صحیح. غزوہ اندلس یہاں سے پڑھنا. جب افریقہ فتح ہو گیا تو حضرت عثمان نے حضرت عبید اللہ بن نافع بن عبد قیس اور حضرت عبداللہ بن نافع بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جو دونوں فہر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ فوراً اندلس پہنچ جائیں. بس وہ سمندر کے راستے اندلس آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندلس جانے والوں کی طرف لکھا، بلا شبہ قسطنطنیہ سمندر کی جانب سے فتح ہوگا، اور جب تم اندلس کو فتح کرو گے تو تم آخری زمانے میں قسطنطنیہ کے فاتحین کے ساتھ اجر و ثواب میں شریک ہوگے. راوی بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اندلس جا کر اسے فتح کر لیا. اچھا، اندلس جو بھی یہ سب اردو میں نام آ رہے ہیں نا، اس کا کسی کو انگلش آتی ہو تو وہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیا کریں. اندلس تو اسپین کو کہتے ہیں میرے خیال سے. کس کو؟ اسپین. اسپین. اسپین کو. جی جی. اچھا. دوسرا قسطنطنیہ یہ ٹرکی کو بولتے ہیں. یہ کانسٹنٹینوپل ہے جو استنبول، پریزنٹ ڈے استنبول ہے نا، اس کا پرانا نام قسطنطنیہ تھا. اچھا. صحیح جزاک اللہ. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ جرجیر اور بربر کا مارکا. جب 20,000 مسلمانوں نے حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں افریقہ جانے کا ارادہ کیا تو آپ کی فوج میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. شاہ بربر جیر 1,20,000 فوج کے ساتھ ان کے مقابلے میں آیا، اور بعض کا قول ہے کہ 2,00,000 فوج کے ساتھ آیا. جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو اس نے اپنی فوج کو حکم دیا جس نے مسلمانوں کا حالے کی طرح گھیراؤ کر لیا، اور مسلمان ایسے موقف میں کھڑے تھے کہ اس سے بھیانک اور خوفناک موقف کبھی نہیں دیکھا گیا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ میں نے شاہ جرجیر کو صفوں کے پیچھے ترکی گھوڑے پر سوار دیکھا، اور 2 لڑکیاں موروں کے پروں سے اسے سایہ کیے ہوئے تھیں. میں نے حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہا کہ آپ میرے ساتھ ایسے لوگوں کو بھیجیں جو میری پشت کی حفاظت کریں، اور میں بادشاہ کا قصد کرتا ہوں. آپ نے دلیروں کا ایک دستہ میرے ساتھ تیار کیا اور انہیں میری پشت کی حفاظت کرنے کا حکم دیا. میں صفوں کو چیر کر اس کے پاس پہنچ گیا، اور وہ خیال کر رہے تھے کہ میں بادشاہ کے پاس پیغام لے جا رہا ہوں. جب میں اس کے نزدیک ہوا تو اس نے مجھ سے شر محسوس کیا، اور میں نے ترکی گھوڑے پر اور اپنے ترکی گھوڑے پر بھاگ گیا. میں نے پیچھے سے مل کر اسے اپنا نیزہ مارا اور اسے اپنی تلوار سے مار دیا، اور میں نے اس کا سر لے کر اسے نیزے کے سرے پر نصب کر دیا اور تکبیر کہی. جب بربر نے یہ نظارہ دیکھا تو ڈر گئے اور بھٹ تیتر کی طرح فرار ہو گئے، اور مسلمانوں نے قتل کرتے ہوئے اور قیدی بناتے ہوئے ان کا تعاقب کیا، اور انہوں نے بہت سے اموال اور غنائم حاصل کیے اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنایا. اور یہ واقعہ سبیتلا شہر میں ہوا
جو قیروان سے 2 دن کی مسافت پر ہے، اور یہ پہلی جنگ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بہادری کے ڈنکے پٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے اور آپ کے والد سے اور آپ کے اصحاب سے راضی ہو۔ واقعی کا بیان ہے کہ اسی سال میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر دوبارہ استحر فتح ہوا، اور اسی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قنسرین سے جنگ کی، اور اسی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حج کروایا۔ ابن جریر کا بیان ہے کہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ اسی سال میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبرص سے مارکہ آرائی کی، اور واقعی کا قول ہے کہ یہ مارکہ سن 28 ہجری میں ہوا، اور ابو معشر کا قول ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 33 ہجری میں قنسرین سے جنگ کی، واللہ عالم۔ کیا لکھا ہے چیٹ میں؟ الاندلس عربک الاندلس was the Muslim ruled area of the Iberian Peninsula. The term is used by modern historians for the former Islamic states in modern Spain, Portugal and France. جزاک اللہ خیرہ۔ چلے آگے نیکسٹ پیج۔ سن 28 ہجری میں اب ہم آگئے۔ ابن جریر نے واقعی کے اتباع میں اس سال میں قبرص کی فتح کا ذکر کیا ہے، جو بلاد شام کے مغرب میں سمندر میں ایک الگ تھلگ جزیرہ ہے، اور اس کی لمبی دم دمشق کے قریبی ساحل تک آتی ہے، اور اس کا مغربی حصہ اس سے چوڑا ہے، جس میں بہت سے پھل اور دکانیں ہیں، اور وہ بہت اچھا ملک ہے۔ اسے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا۔ اچھا، یہ والی تھوڑی جو پوری ایک جنریشن آ رہی ہے، یہ تھوڑا سا کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے؟ یعنی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ایسا ہے نا؟ تھوڑا سا یہ کوئی جی بتا ان سکتے کے ہیں کس دو طرح سے؟ بیٹے تھے، بالکل۔ ایک یزید بن ابو سفیان اور ایک یہ معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اچھا، اور ٹھیک ہے اس طرح سے کر کے 2 بھائی تھے۔ اچھا، اور ان کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام بھی یزید تھا، اس طرح سے نا؟ اور بھائی کا نام، دونوں کا نام یزید ہے، اس کا مطلب ہے نا؟ صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ جی حضرت بیٹے معاویہ کا نہیں مجھے شور، بھائی کا تو مجھے شور ہے لیکن بیٹے کا نہیں مجھے شور۔ بیٹے کا تو نام یزید تو ہے، یہ تو کنفرم ہے نا؟ باقی لوگ پلیز بتائیے گا۔ ہاں دونوں کا ہے نا؟ وہی جو کربلا میں جو ہوا تھا نا، تو ٹھیک ہے۔ دونوں کا ہے، دونوں کا نام یزید ہے، صحیح ہے۔ اسے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا۔ آپ مسلمانوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ قبرص کی طرف گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ملحان بھی تھیں، جن کا واقعہ اس بارے میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں سوئے، پھر مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس وجہ سے مسکرائے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے سامنے میری امت کے لوگ پیش کیے گئے ہیں جو اس سمندر کے بڑے حصے پر خاندانی بادشاہوں کی طرح سوار ہوں گے۔ وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے۔ آپ نے فرمایا، تو ان میں سے ہے۔ پھر آپ سو گئے اور مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے اور اسی قسم کی بات بیان کی۔ وہ کہنے لگی، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے۔ آپ نے فرمایا، تو پہلے لوگوں میں سے ہے۔ آپ اس غزوے میں شامل تھی اور وہی آپ کی وفات ہوئی، اور دوسرا خواب غزوہ قسطنطنیہ سے عبارت ہے جو اس کے بعد ہوا، جیسا ہم ابھی بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ کے گھر پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے، اور انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور یہ انہوں نے بتایا تھا فیوچر کے بارے میں۔ تو میرے خیال سے اس کو دوبارہ سے اگر ہم اس واقعے کو پڑھیں گے نا تو زیادہ مزہ آئے گا، کیونکہ اب ہمیں خواب پتہ چل گیا نا ان کا۔ کہاں سے میں سٹارٹ لوں اس کو؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے کیا، 3rd لائن جو تھی نا، اسے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا۔ آپ مسلمانوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ قبرص کی طرف گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ملحان بھی تھیں، جن کا واقعہ اس بارے میں پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اب وہ پورا واقعہ جو ہے، وہ جو خواب تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ پھر بیان ہوا ہے، اور واقعہ جو پورا ہے، یہ جو غزوہ تھا، یہ اس کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں نیکسٹ پیراگراف میں۔
حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کشتیوں پر سوار ہو کر جزیرہ گئے. حاصل کلام یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کشتیوں پر سوار ہو کر جزیرہ گئے جو قبرص کے نام سے مشہور ہے. قبرص کس کو پتہ ہے؟ قبرص کا کوئی انگلش ورڈ نہیں میرے خیال سے نا. جو قبرص کے نام سے مشہور ہے وہاں پہ گئے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتیوں پر. ٹھیک ہے. اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک عظیم فوج تھی. اور آپ کے سوال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اس کے متعلق حکم دیا تھا. آپ نے اس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سوال کیا تھا مگر انہوں نے اس عظیم مخلوق پر مسلمانوں کے سوار کرانے سے انکار کر دیا. سوال کرنا میرے خیال سے وہ بات ہو رہی ہے نا کہ جنگ کے لیے اجازت چاہیے ہوگی کہ وہاں پہ جا کے جنگ کرے, فوج لے کے جائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تھا لیکن ابھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو الاؤ کر دیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. صحیح ہے. تو انہوں نے اس عظیم مخلوق پر مسلمانوں کے سوار کرانے سے انکار کر دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. قبرص اس سائپرس بولیں گے, سپرس کیا بولیں گے اس کو؟ جی سائپرس فرہین, سائپرس. سائپرس بولیں گے. ٹھیک ہے, سائپرس. اوکے, سائپرس کی اب بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا تھا لیکن اس وقت جو ہے سچویشن ایسی بن گئی ہوگی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الاؤ کر دیا, انکار کر دیا کہ اگر وہ حرکت کرے تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت اس لیے الاؤ نہیں کیا تھا کہ سب کے سب پھر ہلاک ہو جائیں گے. مگر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں آپ سے اصرار کیا تو آپ نے انہیں اجازت دے دی اور وہ کشتیوں میں سوار ہو کر یہاں پہنچ گئے. اور دوسری جانب سے حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر آپ سے ملاقات کی اور دونوں نے وہاں کے باشندوں سے جنگ کی اور بہت سی مخلوق کو قتل کر دیا اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنایا اور بے شمار عمدہ اموال غنیمت حاصل کیے. اور جب قیدی لائے گئے تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہنے لگے کیا آپ اس دن روتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور اہل اسلام کو سربلند کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا تو ہلاک ہو, یہ وہ غالب قوم ہے جن کے پاس بادشاہت تھی اور اب انہوں نے احکام الہیہ کو ضائع کر دیا تو اس نے ان کی وہ حالت کر دی جو تو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر قید کو مسلط کر دیا اور اب جب کسی قوم پر قید مسلط ہو جاتی ہے تو اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. نیز فرمایا کہ جب بندے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اس کے نزدیک کتنے حقیر ہو جاتے ہیں. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر سال 7,000 دینار پر ان سے مصالحت کی. بس جب انہوں نے وہاں سے خروج کا ارادہ کیا تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کے لیے ایک خچر لایا گیا جس سے آپ گر پڑی اور آپ کی گردن ٹوٹ گئی اور آپ وہی فوت ہو گئی. آپ کی قبر وہی موجود ہے جس کی لوگ تعظیم کرتے ہیں اور اس سے بارش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک نیک عورت کی قبر ہے. اب یہ جو رونے لگ گئے تھے وہ سمجھ آیا آپ لوگ کو والی بات؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اتنا کلیئر نہیں ہو رہا میرے خیال سے نا. یہ آپ لوگ کہیں تو میں دوبارہ ریڈ کروں یا آگے موو کر جائیں؟ مین یہی تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ دیا تھا تو بس پھر ان کے اوپر تباہی آ گئی تھی اور مطلب کہ وہی جو زوال شروع ہو جاتا ہے اس قوم کا زوال اس طرح سے سائپرس والوں کا شروع ہو گیا تھا. پھر ان کو فتح کر لیا تھا انہوں نے نا, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن ابی سرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مل کر وہاں پہنچے تھے فوج لے کر. گو اہیڈ, آگے بڑھو. ان کی گردن ٹوٹ گئی تھی اور وہاں پہ وہ فوت. آپ کی قبر وہی موجود ہے بتا رہے سائپرس میں جس کی لوگ تعظیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہاں پہ بھی کوئی قبر کا سلسلہ چل رہا ہوگا اور بارش طلب کر رہے ہوتے ہیں ان کی قبر سے نا, اور کہتے ہیں کہ ایک نیک عورت کی قبر ہے. ٹھیک ہے, تو آگے کسی کو کچھ یہاں پہ کوئی اپنا ویو دینا ہے تو دے سکتے ہیں, نہیں تو پھر آگے بڑھتے ہیں. یہ شرک پورے دنیا میں چل رہا ہے, قبروں سے مانگنا. یہ بہت زیادہ کامن ہے. صحیح ہے. واقعی کا میں لاسٹ لائن پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. واقعی کا بیان ہے کہ اس سال میں حضرت حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی علاقے سوریا سے جنگ کی. رومی علاقے سوریا سے جنگ کی یعنی رومن امپائر کا پھر علاقہ ہوتا نا کوئی,
سے جنگ کی اور حضرت عثمان نے حضرت نائلہ بنت الفرافست الکلبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا. آپ نصرانیہ تھیں اور آپ کے گھر لانے سے قبل آپ نے اسلام قبول کر لیا اور اسی سال میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ زورہ میں اپنا گھر تعمیر کیا اور اسی میں آپ نے لوگوں کو حج کروایا. ٹھیک ہے نا. ابھی سن 28 ہجری کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور وہ کرسچن تھیں اور ان کو گھر لانے سے قبل جو ہے انہوں نے حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا. ٹھیک ہے. اور اسی سال میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں اپنا گھر بنایا اور لوگوں کو حج کروایا. صحیح ہے. سوری, جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تھی اس ٹائم ان کی یہی بیوی ان کے ساتھ ہی, ان کی بھی انگلیاں انہوں نے شہید کر دی تھی, تو یہ شہادت کے وقت ان کے پاس ہی تھی. اور بھی کیا ان کی بیویاں تھیں, یا میرے خیال سے ایک ہی بیوی کے بارے میں سننے میں آتا ہے نا حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں, دو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں نا, جن کی وجہ سے ان کو نورین بولا جاتا ہے. جی ہاں, جی. وہ تو پہلے بعد تھے, لیکن بعد میں نائلہ کے علاوہ بھی تھیں شاید. جی, نائلہ کے علاوہ بھی تھی. یہ نجیہ ہاشمی استاذہ کی اس میں انہوں نے بولا تھا کہ ان کی شاید 6 بیویاں تھیں اور بہت سے شاید 14 بچے تھے, کچھ اس طرح تھا. لیکن اور کسی ان کی زوجہ کا کوئی نام نہیں آ رہا. ہاں, ان کا نام زیادہ ہے. جی جی. ہاں, حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. چلیں اب سن 29 ہجری پر آتے ہیں. اس سال میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بصرہ کی 6 سالہ عمارت کے بعد معزول کر دیا. اچھا, اب دیکھیں یہ 6 سال تک یہ وہاں پر مطلب امیر رہے, جسے کہیں گے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بعض کا قول ہے کہ 3 سال کی عمارت سے پہلے معزول کر دیا. اور حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بن قریز بن ربیہ بن حبیب بن عبد شمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا امیر مقرر کیا. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں کے بیٹے تھے اور آپ نے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کو ان کے لیے اکٹھا کر دیا جبکہ ان کی عمر 25 سال تھی. انہوں نے بصرہ میں 6 سال قیام کیا اور واقدی اور ابو معشر کے قول کے مطابق اس سال حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارس کو فتح کیا اور سیف کا خیال ہے کہ یہ فتح اس سے پہلے سال ہوئی تھی, واللہ عالم. اچھا, یہ جو بصرہ کی بات آتی ہے یہ ایگزیکٹلی کیا لوکیشن تھی بصرہ کی؟ یہ بھی سٹی تھا نا یا ملک تھا, کیا تھا, اس کو بتا سکتے؟ بصرہ از ان عراق. عراق کا. جی, بصرہ تو عراق کے اندر ہے نا. اچھا, بصرہ ابھی عراق کے پریزنٹ ڈے عراق میں بھی بصرہ شہر ہے. اچھا, اوکے, تھینک یو, صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور اسی سال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کو وسیع کیا. ٹھیک ہے, سن 29 ہجری کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کو وسیع کیا اور اسے چونے سے جو وادی نخل سے لایا جاتا تھا اور منکش پتھروں سے تعمیر کیا اور اس کے ستون مرصع پتھروں سے بنائے اور اس کی چھت ساکھو کے درخت سے بنائی اور اس کی لمبائی 160 ہاتھ اور چوڑائی 150 ہاتھ رکھی. اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے مطابق اس کے 6 دروازے بنائے اور اس کی تعمیر کا آغاز اس سال کے ربیع الاول میں کیا. صحیح, آگے بڑھتے ہیں. اور اس سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حج کروایا اور آپ کے لیے منا میں خیمہ لگایا گیا. یہ پہلا خیمہ تھا جسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منا میں لگایا اور اس سال پوری نماز پڑھی جس کی وجہ سے کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرت علی, حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ پر اعتراض کیا. حتیٰ کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کاش 4 رکعت میں سے میرا حصہ 2 مقبول رکعتیں ہوں
اور جو کچھ آپ نے کیا اس کے بارے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے مناظرہ کیا۔ ابن جریر نے روایت کی ہے کہ آپ نے کہا میں نے مکہ میں شادی کی ہے، انہوں نے آپ سے کہا مدینہ میں بھی آپ کے اہل ہیں اور آپ مدینہ میں اپنے اہل کے ہاں ٹھہرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ ساری باتیں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا، اسی کے حوالے سے ہو رہی ہے جو سفر کی حالت میں 2 رکعت نماز ہوتی ہے نا، تو 4 رکعتیں پڑھی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس کے بارے میں جو ہے ڈیٹیلز آ رہی ہیں آگے کہ کس وجہ سے انہوں نے پڑھی تھی۔ تو کہنے کہ ابن جریر نے روایت کی ہے کہ آپ نے کہا میں نے مکہ میں شادی کی ہے، انہوں نے آپ سے کہا مدینہ میں بھی آپ کے اہل ہیں اور آپ مدینہ میں اپنے اہل کے ہاں ٹھہرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا طائف میں میرا مال ہے، میں واپسی کے بعد اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کے اور طائف کے درمیان 3 دن کی مسافت ہے۔ آپ نے کہا اہل یمن کے ایک گروہ نے کہا ہے کہ حضر کی نماز 2 رکعت ہے۔ حضر کی نماز ہم لوگ اس کو کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں سفر کی نماز کو؟ قصر 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 ہاں۔ حضر کی نماز 2 رکعت ہے اور بسا اوقات وہ مجھے 2 رکعت پڑھتے دیکھتے ہیں تو مجھ کو دلیل بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے آپ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی اور ان دنوں لوگوں میں اسلام کم تھا اور آپ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، اور آپ نے بھی اپنی عمارت کے آغاز میں 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، پھر فرمایا یہ میری رائے ہے۔ کوئی کچھ اس پہ اگر کہنا چاہ رہا ہے تو کہہ سکتے ہیں۔ مطلب انہوں ٹھیک ہے نے کہا آگے۔ کہ یہ میری اپنی رائے ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب نے قصر کی سفر کے اندر نماز کو اپنی 2 رکعت پڑھی، تو انہوں نے 4 جب پڑھائی تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ کیسے 4 سے، آپ کو 2 کے بجائے آپ 4 کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ میری رائے ہے کیونکہ میرا گھر اس سے قریب ہے، مطلب ان لوگوں کے گھر نہیں تھے قریب نا، تو اس لیے انہوں نے پڑھائی تھی، اور یہ مقیم ہو گئے اس لیے انہوں نے 4 رکعت پڑھائی، تو انہوں نے کہا یہ میری رائے ہے۔ سمجھ آئی؟ جی وہاں پہ ان کا وہ گھر تھا تو اس وجہ سے، اور ان کے ملٹیپل گھر ہوں گے نا، جیسے ایک مدینہ میں بھی تھا ہاں، پھر مکہ میں تو بھی ہے نا، اس طرح جو سے۔ مقیم ہو جاتا ہے تو پھر 4 پڑھ سکتا ہے، لیکن جو سفر میں ہے تو وہ حضر میں جو ہے تو ان سب کو 2 ہی 2 پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ تو اکثر لوگ کرتے ہیں نا کہ نہیں بھائی میں تو 2 نہیں پڑھوں گا، بھائی مجھے تو 2 ہی 4 ہی پڑھنی ہے، 4 میں زیادہ ثواب۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے اگر آپ کو تحفہ مل رہا ہے 2 رکعت کا تو وہ اسی میں زیادہ اجر ہے جو 2 رکعت پڑھے۔ تو تو اس کو ہی اکثر آپ نے دیکھا خوبصورت ہے نا، بنا کے پڑھے۔ ہاں جی نہیں ہاں وہ ٹھیک ہے، لیکن 2 رکعت مطلب ایک سنت سے جو چیز ثابت ہے اور جو ہمارے نبی نے کیا ہے تو اس چیز کو ایز فالو کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کہہ دیں کہ نہیں ہم زیادہ کر کے عبادت زیادہ ثواب کما لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اسی کا زیادہ ثواب ہے، وہ جو آپ 2 پڑھ رہے ہیں نا اسے قصر کر کے، چھوٹی بھی پڑھ لے رہے ہیں پھر بھی ثواب اتنا کیا اس سے زیادہ ہی مل رہا ہے جو آپ 4 پڑھتے۔ سننا کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں نا جی وہ پڑھ کے۔ صحیح۔ اچھا ایک کام کریں نا، آپ میں سے کوئی یہ اس جو یہ ہے نا اس کو ذرا سا بیان کر دیں کہ کتنے دن کا ہوتا ہے، کہ جتنا بھی آپ لوگ کی نالج میں ہے نا، تاکہ جب ایک ٹاپک نکلا تو وہ پورا کمپلیٹ ہونا، کہ 14 ڈیز کتنا ہوتا ہے وہ جو ہے نا، کہ اتنے دن کے لیے آپ اگر رہتے ہیں ایک ڈسٹینس پہ۔ اصل میں 3 دن کا سفر اس میں لکھا ہوا ہے نا اس وقت کا، اب آج کل تو 3 دن کا سفر وہ دیکھا جائے تو اب تو پلین سے، کار سے، ان سب چیزوں سے سب بہت شارٹ ہو گیا ہے نا، تو اس لیے بس یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فاصلہ اتنا ہے جو 3 دن کے سفر کے برابر پیدل کا آئے گا، تو اس چیز میں پھر آپ کی نماز قصر ہو جاتی ہے۔ اور کتنے دنوں کا اسٹے ہونا چاہیے 100 مائلز 100 مائلس کا، کچھ 80 to 100، اور کچھ لوگ 100 کہتے ہیں نہیں کہ ہے 14 ڈیز کا ہے حنفی مسلک میں عموماً، اور یہاں پہ زیادہ تر وہ ہوتا ہے 3 دن اور 7 ڈیز، کچھ 7 ڈیز کا کہتے ہیں، کچھ 3 دن کا کہتے ہیں سفر۔ مطلب کہ اگر جیسے 4 دن میں رک 3 رہی دن ہوں کی کہیں پہ۔ ہاں 3 دن کی مسافت عموماً ہوتی ہے، اگر تو پھر وہ آپ نہیں اس میں دیکھیے 2 الگ باتیں ہو رہی ہیں نا، ایک ڈسٹینس کی بات ہو رہی ہے کہ کتنا دور ہو، ایک ہو رہا ہے اسٹے کتنے جی دنوں کا ہو۔ جی
अच्छा हाँ, अब स्टे तो आप देखिए, जब आपने सफर शुरू कर दिया ना, तो अब आपका स्टे जितना भी होगा, मतलब 24 घंटा का मिनिमम तो होता ही है। तो अगर उतना स्टे है तो फिर आपका वहीं से आपकी सफर कसर शुरू होगी, नहीं, मैंने चाहे सुना आप था ना कि 15 डेज से कम का हो तो तब आप पढ़ सकते हैं, और 15 डेज से ज्यादा हो तो फिर आप पूरी नमाज पढ़ेंगे। ये जी, आपके डिफरेंट राय हैं। ये हनफी मसलक में है। तो 14-15 उसका डेज जो शाफी, है ना, हाँ हाँ, तो हाँ वो उधर का क्या हनफी है मसलक, उधर, और शाफी मसलक मसलक में का कितने नहीं है। दिन का? कुछ में 3 वो दिन की मुसाफत है, कुछ में 5 दिन की है, कुछ 7 दिन, ऐसे मुख्तलिफ है। अच्छा अलग अलग है, ओके ओके ओके, चले जी, ठीक है, फिर इसको भी हम स्टॉप कर देते हैं, अगर यहाँ पे इख्तिलाफ है तो उसके सब अपने इख्तिलाफ अपने है एंड हाँ। पे मालूमात करें भाई। सही है, चले आगे चलते हैं। किसी को अगर कुछ कहना है, हाँ आप लोग अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए प्लीज, फिर आगे चलते हैं। माइल का था, 100 माइल नहीं है वो, आई थिंक हाँ 48 से 80, 52 माइल है जो डिस्टेंस की हाँ बात आप कर रहे हैं ना, कि इतनी दूर डिस्टेंस हो का। सॉरी, तब, नहीं मैं किलोमीटर्स की बात करी थी, सॉरी, वो माइल्स सॉरी, नहीं। माइल तो 40 ठीक है। होते हैं, तो 82.2 होता है ना, तो माइल्स का वही हो जाता है 100 किलोमीटर्स। तकरीबन डबल होता है ना, नहीं जी, डबल नहीं होता। 2.2 आ, कुछ होता है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसे होता है। इसलिए हाँ 80 है तो अच्छा वो अच्छा, 40 माइल्स का 100 आ जाता है, तो इसीलिए मतलब इतना 100 डिस्टेंस किलोमीटर। हो, हाँ तो जी, एप्लीकेबल इतना है ये वाला सफर रूल, हो, ठीक। हाँ। सही है, चले भाई सब लोग अपने अपने एंड पे अपने मुफ्ती साहब से पता करें और फिर फॉलो करें। चले आगे चलते हैं। सन 30 हिजरी। अरे यहाँ से ही पढ़ना ना, मैंने फिर फरमाया ये मेरी राय है, ठीक है ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। वाकदी अबू माशर और अल मदाइनी के कौल के मुताबिक इस साल हजरत सईद बिन अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तब्रिस्तान को फतह किया। और अब तब्रिस्तान किसी को पता है? आपने तब्रिस्तान को फतह किया, और आप तब्रिस्तान से जंग करने वाले पहले शख्स हैं, ठीक है। और सैफ का ख्याल है कि उन्होंने हजरत सईद बिन मकरन रजी अल्लाह तआला अन्हु से इससे पहले इस शर्त पर मुसालहत कर ली थी कि उन्होंने जो माल खर्च किया है वो उस पर उससे जंग नहीं करेंगे, वल्लाहु आलम। और अल मदाइनी ने बयान किया है कि हजरत सईद बिन अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु एक फौज के साथ, जिसमें हजरत हसन हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, चारों इबादला चारों इबादला ये चारों इबादला और हजरत हुजैफा बिन अल यमान रजी अल्लाह तआला अन्हुमा और बहुत से सहाबा शामिल थे, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे सहाबा शामिल थे इस फौज में। ये रवाना हुए और मुख्तलिफ शहरों से बहुत से अमवाल पर मुसालहत करते गुजरे, हत्ता के मुताल्लिका शहर में पहुंच गए। बस उन्होंने आपसे जंग की, यहाँ तक कि उनको नमाज खौफ की जरूरत हुई। हजरत सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज खौफ कैसे पढ़ी है। सो उन्होंने उनको बताया, तो उन्होंने उनके बताने के मुताबिक नमाज पढ़ी। फिर इस किले के बाशिंदों ने आपसे अमान तलब की, तो आपने उनको इस शर्त पर अमान दी कि आप उनमें से सिर्फ एक शख्स आवाज आ रही है आप और लोगों किले को? में जो कुछ था उसे कब्जा कर लिया। आवाज कट रही है या मेरी कट रही है सिर्फ? जी जी जी, अब आ नहीं, रही है आवाज क्या? जी अब सही हुई है। हाँ एक मिनट, फरीन, वो तब्रिस्तान जो है ईरान में एक जगह है। ईरान, ओके 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 ठीक है, एक मिनट की मैं दोबारा से बुक शेयर करती स्क्रीन शेयर करो। हूँ। ठीक है, आवाज मेरी कहाँ से कट रही थी ये, पहले मैं इधर से रीड कर लेती हूँ।
اور المدائنی نے بیان کیا ہے کہ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فوج کے ساتھ، جس میں حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں عبادلہ اور حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ شامل تھے، روانہ ہوئے اور مختلف شہروں سے بہت سے اموال پر مصالحت کرتے گزرے، حتیٰ کہ متعلقہ شہر میں پہنچ گئے۔ بس انہوں نے آپ سے جنگ کی، یہاں تک کہ ان کو نماز خوف کی ضرورت ہوئی۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف کیسے پڑھی ہے؟ سو انہوں نے ان کو بتایا تو انہوں نے ان کے بتانے کے مطابق نماز پڑھی۔ پھر اس قلعے کے باشندوں نے آپ سے امان طلب کی تو آپ نے ان کو اس شرط پر امان دی کہ آپ ان میں سے صرف ایک شخص کو قتل نہیں کریں گے۔ بس انہوں نے قلعے کو فتح کر لیا اور ایک شخص کے سوا سب کو قتل کر دیا اور قلعے میں جو کچھ تھا اس پر قبضہ کر لیا۔ اور بنی نہد کے ایک آدمی کو ایک مقفل ٹوکری ملی تو اس نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے پاس بلایا۔ انہوں نے اسے کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک لپٹا ہوا سیاہ چیتڑا پڑا ہوا ہے، لپٹا ہوا سیاہ چیتڑا پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے اسے کھولا تو اس کے اندر ایک زرد چیتڑا دیکھا جس میں سرخ و سیاہ اور سرخ سوئیاں تھیں۔ شاعر نے ان دونوں سے بنی نہد کی ہجو کرتے ہوئے کہا، شرفا قیدیوں کو غنیمت میں حاصل کر کے واپس لوٹے، شرفا قیدیوں کو غنیمت میں حاصل کر کے واپس لوٹے اور بنو نہد ٹوکری میں 2 سوئیاں، کیا لکھا ہے، سوئیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ سرخ سیاہ اور سرخ تھی جنہیں انہوں نے غنیمت خیال کیا، بس تیرے لیے یہ غلطی ہی کافی ہے۔ اچھا میں چیٹ میں دیکھ لیتی ہوں، آپ لوگوں نے کچھ لکھا ہے۔ الطبری مفسر was also from تبرستان۔ اوکے صحیح، آگے بڑھتے ہیں۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اہل جرجان نے جس عہد پر مصالحت کی تھی اسے توڑ دیا اور اس مال کی ادائیگی سے رک گئے جو آپ نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، جو 1 لاکھ دینار تھا، اور بعض کا قول ہے کہ 2 لاکھ اور بعض کا قول ہے کہ 3 لاکھ دینار تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے حضرت یزید بن المغلب کو ان کی طرف بھیجا، جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس سال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے سے معزول کر دیا اور حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر مقرر کیا، اور ان کی معزولی کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اہل کوفہ کو صبح کی نماز 4 رکعت پڑھا دی، پھر مڑ کر کہا تم کو زیادہ پڑھا دوں۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، ان کی معزولی کا سبب، حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو معزول کیا تھا تو معزولی کا سبب بتا رہے یہ تھا کہ انہوں نے اہل کوفہ کو صبح کی نماز 4 رکعت پڑھا دی، پھر مڑ کر کہا تم کو زیادہ پڑھا دوں۔ ایک شخص نے کہا ہم آپ کی وجہ سے آج تک زیارت میں ہیں، پھر ایک جماعت ان کے درپے ہو گئی، کہتے ہیں کہ ان کے اور آپ کے درمیان عداوت تھی۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کی شکایت کر دی اور ان کے بعض آدمیوں نے آپ کے خلاف شراب نوشی کی شہادت دی، اور دوسرے شخص نے گواہی دی کہ اس نے ان کو شراب کی قے کرتے دیکھا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کیا بولتے کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہلا اتارا، اور حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کو کوڑے مارے اور آپ کو معزول کر دیا، اور آپ کی جگہ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کا امیر مقرر کیا۔ یہ ہلا اس کو کہتے ہیں، وہ جو سر کے اوپر سعودی وہ لوگ پڑھتے ہیں، وہ ایک کیا ہوتا ہے بلیک سا، دیکھا ہے نا، وہ رنگ جیسا ہوتا ہے، جی تو اسی سے کوڑے مارتے ہیں۔ اچھا، وہ سر سے اتار کے نا وہ رنگ، پھر اسی سے اٹھا کے، وہ بہت ہارڈ ہوتا ہے، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اس سے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی عریس کے کنویں میں گر پڑی، جو مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر ہے، اور وہ بہت کم پانی والے کنویں میں سے ہے۔
مگر بہت سا مال خرچ کرنے اور اس کی تلاش میں کوشش کرنے کے باوجود ابھی تک اس کا پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اس پر محمد رسول اللہ کندہ کروایا ایک سیکنڈ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو معلوم نہیں ہو سکا کہ اسے کس نے لیا۔ اس جگہ پر ابن جریر نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری انگوٹھی بنوانے اور پھر چاندی کی انگوٹھی بنوانے اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسرا کی طرف اور پھر دحیہ کو قیصر کی طرف بھجوانے کے بارے میں ایک طویل حدیث بیان کی ہے، اور وہ انگوٹھی جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں رہی اور پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہی اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 6 سال رہی، پھر وہ عریض کے کنویں میں گر پڑی اور قبل ازیں اس کا کچھ حصہ صحیح میں بیان ہو چکا ہے، اور اس سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان شام میں الزام بازی ہوئی، اور یہ واقعہ یوں ہوا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض امور کے بارے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا اور مال جمع کرنے والے اغنیاء پر الزام لگایا کرتے تھے اور خوراک سے زیادہ ذخیرہ کرنے سے روکا کرتے تھے اور زائد مال کو صدقہ کرنا واجب قرار دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام جو لوگ سونے اور چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے کی تفسیر کرتے تھے۔ اچھا اب یہ نا ڈیٹیلز آ رہی ہیں، اس کو تھوڑا میرے خیال سے ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیے۔ صحیح ہے، ویسے تو اینڈ ہو رہا تھا تو میں سمجھی آج کے سیشن میں اینڈ ہم شاید کر لیں گے، لیکن نہیں ہو پائے گا نا۔ صحیح ہے، تو آرام سے اس کو سکون سے انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں پھر، ٹھیک ہے؟ سر فرحین، یہ جو انگوٹھی کی بات آ رہی ہے یہ وہی انگوٹھی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطوط لکھتے تھے اس ٹائم بنوائی تھی جی نا اپنی اچھا چاندی ہاں، کی۔ یہ وہ ہاں ایک وہ پارٹ انگوٹھی تھی جس کے اوپر محمد رسول اللہ لکھا ہوتا تھا نا، وہ تو جی وہ جی محمد اللہ اوپر تھا، پھر محمد رسول وہ انگوٹھی کا کیا تھا کہ اس کی جب کوئی خط باہر حکمرانوں پہ جاتا تھا تو اس سے مہر لگائی جاتی تھی، تو وہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بھی خط جاتا تھا تو اسی کو پھر حضرت عمر انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت میں یوز کیا، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا، پھر 6 سال تک عثمان رضی اللہ عنہ نے یوز کیا۔ پھر وہ جب سمندر وہ ایک کنویں کے پاس جو کہ زیادہ ڈیپ بھی نہیں تھا، چھوٹا ہی تھا کنواں، آج تک بھی ہے، وہ ڈرائی کیا ہوا تھا، انہوں نے پھر نکلوایا، اس میں ہاتھ ایسے ہی انگلی سے موو کر رہے تھے، کرتے میں وہ گر پڑی، وہ اندر گر گئی تو وہ پھر ایسی غائب ہوئی کہ انہوں نے پورا پانی بھی خالی کیا اور بہت لوگ اندر اترے اس کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن وہ غائب ہی ہو گئی، وہ جو تھی وہ آج تک وہ نہیں ملی، تو ابھی بھی لوگ اس کنویں کو باقاعدہ وزٹ کرنے جاتے ہیں کہ وہ کنواں جس میں کہ ڈرائی کروایا تھا اور وہ نہیں ملی انگوٹھی۔ تو اور اسی طرح وہ میرے ہسبینڈ کو میری امی نے جو انگوٹھی دی تھی نا وہ گولڈ کی دینا بھی نہیں چاہیے تھا، وہ بہت کچھ ہیوی سی ہاتھ پہ وہ کر کے خوبصورت تھی دی، اب ان کو تو بہت پسند تھی۔ میڈیٹرین سی میں جب لیبین آرمی میں تھے یہ ڈاکٹر نا، تو سارے ڈاکٹر جا کے پانی میں سوئم کر رہے تھے، اتنا بڑا سمندر اس کے اندر ان کی انگوٹھی سلپ کر کے پانی میں بھاگ گئی، اب وہ سارے ڈاکٹر ایک ساتھ گھوم رہے اسی ڈھونڈ رہے کہ دکھ رہی ہے سامنے جاتے دکھ رہی ہے، اتنی دور دور سب ڈیپ، کوئی ڈائیو کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے، سب ہم لوگ کہہ رہے ہیں ساری لیڈیز ہم باہر کھڑے یہ کیا ہو رہا ہے ان سبوں کو کہ ایک کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، کوئی خاص بات ہو گئی ہے، مچھلی آ گئی ہے، کیا ہوا ہے دیکھ رہے، تو یہ سارے کے سارے دوڑ رہے تھے کہ وہ انگوٹھی میں پکڑ لوں اور دکھ رہی ہے، اتنی موٹی انگوٹھی تھی بڑی نا، وہ دور چلی جا رہی پھر آخر میں سب جب آئے تو پوچھا ہوا کیا، انہوں نے کہا ڈاکٹر اسرار احمد کی انگوٹھی میں نے بہت اچھا ہوا، حرام چیز تھی نا وہ گولڈ کی انگوٹھی پہننی بھی نہیں چاہیے تھی، وہ آج تک ان کو بڑا افسوس ہے، میری خاص انگوٹھی فوراً ہی شادی کے پہلے ہی سال گر گئی۔ اور وہی آپ نا میں ان یہاں کا پہ نام کی بھی وضاحت کر دیں کہ یہ ڈاکٹر اسرار وہ ڈاکٹر اسرار نہیں ہے، لوگ پریشان ہو گئے ہوں گے۔ نہیں میرے میاں دوسرے ڈاکٹر اسرار احمد ہے، وہ نہیں ہے۔ صحیح ہے، تو اور کوئی ہنسی انمیوٹ کسی نے کیا تھا میرے خیال سے، کوئی کچھ اور ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بات کیا؟
चलिए सही है, ठीक है, ओके जी, जज़ाकल्लाह अच्छा खैरन कसीरा। ये जी बात जी लास्ट की काट देना अगर वो उसमें नहीं डालते नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट, कोई ऐसी बात नहीं, नहीं नहीं नहीं, जाएगी जाएगी रिकॉर्डिंग में चलिए सही है, ओके जी, ओके अल्लाह जज़ाकल्लाह हाफिज खैरन कसीरा, अल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।